بے شک ہمیں اپنا دشمن سمجھو، لیکن نہیں، ہماری دشمنی انڈین عوام کے ساتھ نہیں، انڈین آرمی کے ساتھ ہے، انڈین حکومت کے ساتھ ہے۔ مجھے جب یہ خبر دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی، تو مجھے دلی دکھ ہوا۔ ایک فیملی کے لیے نہیں، تمام لوگوں پر جو اس جہاز میں سوار تھے، یہ دلی دکھ سب کے لیے ہوا کہ ان کے ساتھ ہی واقعہ ہوا۔ دشمنی اپنی جگہ پہ، بے شک وہ ہمارے مذہب کے نہیں، لیکن انسانیت سب سے پہلے ہے۔ آخر وہ انسان تھے جو اس جہاز میں سوار تھے، وہ لوگ اپنے گھر والوں کی امیدیں تھیں اور وہ اپنے گھر والوں کے مستقبل کا خواب تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ایک ہی پل میں، جی ہاں، سب کچھ ایک ہی پل میں ختم ہو گیا۔ وہ صرف 30 سیکنڈ تھے، جی ہاں، صرف 30 سیکنڈ، اور اس کے بعد ایک ایسا دھماکہ جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایئر انڈیا فلائٹ 171 نے جیسے ہی آسمان کے اوپر پرواز کی، ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اگلے ہی پل پورا جہاز زمین سے ٹکرا جاتا ہے اور 200 سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کچھ سیکنڈ کے اندر۔ مگر ایک شخص جو کہ UK سے بلانگ کرتے تھے، وہ خوش نصیب اکیلے تھے جو اس کے اندر بچ گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ ایک پل میں ہوا۔ آنکھ کھلتی ہے اور میں نے دیکھا کہ صرف لاشیں ہیں، ٹکڑے ہیں، دھواں ہے اور آگ ہے، اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ کیا ہوا۔ صبح تک جو لوگ ہنس رہے تھے، اب صرف ان کی یاد باقی رہ گئی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسانی جان کا کھو جانا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے زندگی میں، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کس ریلیجن سے ہیں، کس کنٹری سے ہیں، کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر مسافر کی اپنی ایک کہانی تھی۔ کسی کا خواب ہوگا کہ وہ ابراڈ جا کے سیٹل ہوگا، وہ یہی خواب لے کر جا رہا ہوگا۔ کسی کی شادی ہونے والی تھی، کسی کی ماں روز اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ بیٹا تو سیٹل ہو جائے گا اور پھر مجھے بلائے گا، کہ کسی کا پورا خاندان اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوگا۔ کسی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رو رو کر جو ہے وہ الوداع کہا ہوگا، کہا کہ میں جلدی واپس آؤں گا، اور کسی کا تو یہ آخری سفر بھی ہوگا بنا واپس آنے کا۔ سوچیے ان فیملیز کا کیا حال ہوگا جنہوں نے صرف ایک فون کال یا ٹی وی نیوز پر جب یہ سنا ہوگا کہ دیر آر نو سروائیورز، یہ جنہوں نے صرف ایک برنڈ پاسپورٹ یا ایک بیگ سے اپنے پیارے کو پہچانا ہوگا۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ ہم سب یہ سوچ کر جیتے ہیں کہ کل صبح اٹھیں گے، کام پہ جائیں گے، شام کو گھر واپس آئیں گے۔ یہ وہ پلان ہے جو ہم بناتے ہیں، مگر زندگی ہمیشہ ایک پلان کے مطابق نہیں چلتی، اور لائف از انیکسپیکٹیبل۔ ہم یقیناً ان کے ساتھ ہیں، ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے۔ چاہے آپ کا جس مرضی مذہب سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ UK سے ہیں، آپ کی جو مرضی نیشنلٹی ہو، لیکن انسانی جان کا چلے جانا یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور آپ امیجن نہیں کر سکتے ان فیملیز پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، اور ان فیملیز کے اوپر بہت ہی مشکل وقت ہے۔ چلے تھے خواب آنکھوں میں نئے دیش کی تلاش میں، مگر مقدر نے چھین لی وہ سانسیں پل کی آس میں۔ جہاز تو اڑ گیا پر واپس نہ آ سکا، جو گھر بسنے جا رہے تھے وہ مٹی میں جا بسے۔ سلام پاکستان۔